کا بیرونی افواج کا انخلا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج کابینہ میں ہم نے افغانستان کے عوام کے ساتھ اور جتنی افغانستان کی کہانی ایک درد انگیز کہانی ہے، 40 سالوں سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مصیبت اور ابتلا کا شکار ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے عوام کے لیے امن اور استحکام کا جو سورج ہے وہ افغانستان کے اوپر چمکے۔ ہم افغانستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی جو کابینہ کے اراکین ہیں انہوں نے آج افغانستان کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وہاں پر حکومت بنانا، اس کی نوعیت کیا ہو، اس کی حیت کیا ہو، ظاہر ہے یہ افغان عوام کا ایک حق ہے، اور اس ضمن میں ہماری جو کوششیں ہیں کہ استحکام اور مستحکم نظام افغانستان کو جو دیا جا سکتا ہے، اور جو مدد ریجنل پاورز کی، انٹرنیشنل قوتوں کو جو چاہیے وہ ہم پوری طرح دے بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دیتے بھی رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے عوام کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ PIA کی ایئر لائن وہ واحد ایئر لائن ہے جو مزار شریف میں اس وقت امداد لے کے اتری ہے، اور ہم نے PIA کو اور پاکستان کے جو باقی تمام وسائل ہم افغانستان کے عوام کے دکھوں میں کمی لانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور یہ جو ایئر کوریڈور ہے جو اس وقت امداد کے لیے اوپن کیا گیا ہے، جس میں ورلڈ فوڈ پروگرام اور دوسرے ادارے بھی اس کے ذریعے افغان عوام کو یہ مدد دے رہے ہیں، وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ افغانستان کی جو ایک 40 سالہ ایک دکھوں کی ایک داستان ہے وہ ختم ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو افغان عوام ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے، اور ہم آگے ایک مستحکم افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اپنے روابط اور مضبوط کر پائیں گے۔ آج افغان عوام کو ہمارا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ہاں امن کے لیے، آپ کے ہاں استحکام کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہے ہم آپ کے لیے حاضر بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ جو ممکنہ ریلیف ہم افغان عوام کو دے سکتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے۔ اسی ضمن میں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ ایویکویشن کی ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے افغانستان سے بین الاقوامی مبصرین کو، بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو نکلنے میں، ان سے متعلقہ لوگوں کو کابل چھوڑنے میں مدد دی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور پوری دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے۔ وہ پاکستان کا سفارت خانہ ہو، پاکستان کی PIA ہو، ہماری انٹیریئر منسٹری ہو، انفارمیشن منسٹری ہو، تمام جو منسٹریز ہیں اور تمام کے جو متعلقہ اہلکاران ہیں جو کابل میں ہیں یا یہاں پہ ہیں، ان کی تعریف پوری دنیا نے کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی جو ایویکویشن ایفرٹس ہیں ان کی معترف ہے۔ The whole world is praising Pakistan's efforts in this regard, and we will continue to help and extend our cooperation in evacuation. اب تک تھوڑا سا میں یہ بتا دوں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی چل رہا ہے کہ بہت سارے جو امریکی فوجی کو یہاں پہ آ گئے ہیں جو مختلف ہوٹلز میں رہ رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے۔ دیکھیے، پہلے دن سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایویکویشن میں مدد دیں گے، اور وہ چاہے جو بھی نیشنلٹی ہو ہم ان کو مدد دیں گے کہ وہ افغانستان سے نکل سکیں۔ اس ضمن میں اب تک جو لوگ ویلڈ ویزاز کے اوپر آئے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بتا دیتا ہوں۔ اس وقت طورخم میں 2421 لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، ان میں سے 821 جو تھے وہ افغانس تھے، اور 1570 جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ اس وقت تک تقریباً جو تمام پاکستانی جو کابل میں اور گرد و نواح میں تھے، جو ایویکویٹ کرنا چاہتے تھے، کابل سے نکلنا چاہتے تھے، تقریباً تمام خاندان جو ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے، اور اب صرف وہی چند پاکستانی ہیں جو کہ ابھی کابل میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہتے ہیں،
وہ کچھ وہاں پہ ہیں، ادروائز تمام جو پاکستانی فیملیز ہیں ان کو ایویکویٹ کرا لیا گیا ہے۔ اس طرح چمن میں جو دو طرح سے لوگ آتے ہیں، ایک ویلڈ ویزا کے اوپر آتے ہیں، ان کی تعداد 17 ہے، اور 10 افغان جو ہیں وہ چمن بارڈر سے آئے ہیں۔ باقی چمن بارڈر کے اوپر ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو تذکرہ کے ذریعے ہوتی ہے، مکمل پاسپورٹ نہیں ہوتا۔ قندھار اور اس کی ریجن میں ایک جو لوکل سمجھیے کہ جو ایک ڈاکومنٹیشن ہے اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر لوگ آتے ہیں، چمن میں خریداری کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آگے نہیں آ سکتے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں اور وہیں سے وہ لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ شامل نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ویلڈ ویزے کے اوپر جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اوورال اب تک جو سمجھیے کہ نیٹو اور اس سے جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان میں جو کل تعداد یہاں پر آئی تھی وہ 10,302 لوگ آئے تھے، ان میں سے 9,032 لوگ جو ہیں total number that arrived in Pakistan was 10,302 and 9,032 have now been boarded for the respective countries. اس میں افغانز جو تھے وہ 545 تھے، اور اس وقت جو ریمیننگ لوگ ہیں ان میں 1,229 لوگ اب اس وقت ہیں، یعنی 10,302 کل آئے تھے، 9,032 ان میں چلے گئے، 1,229 جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں، اور ان میں 545 جو ہیں وہ افغانز ہیں، اور 684 جو ہیں وہ دیگر نیشنلٹیز کے ہیں۔ ان 10,302 میں جو امریکنز تھے ان کی تعداد 155 تھی، اور وہ بھی سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ 42 لوگ جو امریکن یہاں پہ تھے فورسز کے، وہ آج جو ہے کسی وقت وہ بھی وطن واپس جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ آج کے بعد ابھی پاکستان میں فی الحال کوئی امریکن جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ البتہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو بھی ایویکویشن میں ہم پہلے ہی یہ بات کر چکے تھے کہ ہماری بارڈرز حاضر ہیں، ہماری ایئر بارڈر بھی اور لینڈ بارڈر بھی، اور جو بھی لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں ہم انہیں اپنی جو مدد ہے وہ ہم دیں گے، اور اس کے ذریعے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ باہر جا سکیں گے۔ اور یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے یہ اب تقریباً اس حد تک تو آج کی حد تک تو ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 1,229 ہیں لوگ جو اب رہ گئے ہیں، 545 افغانز ہیں اور 684 دیگر نیشنلٹیز کے ہیں۔ یہ لوگ بھی یہاں سے 1-2 دن میں چلے جائیں گے، اور چونکہ یہ ٹرانزٹ میں ہیں، ان کی باقاعدہ ارائیول نہیں ہوئی پاکستان میں، ٹرانزٹ سے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر عشرت صاحب جو ہیں وہ مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتے، اور ان کا اب کافی انہوں نے جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر کام کیا ہے، بہت ہی ریمارکیبل کام کیا ہے، اس کو میں علیحدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن وزیر اعظم نے اور کابینہ نے ان کی خدمات کا شکریہ ادا کیا، اور امید ظاہر، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ حکومت کو اویلیبل ہوں گے اور کسی بھی اسپیشل ٹاسک کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر خزانہ اور انرجی منسٹر حماد اظہر صاحب کو، شوکت ترین صاحب کے ذمہ لگایا ہے کہ ایل پی جی کی جو سلنڈر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو نیچے لانا ضروری ہے۔ پاکستان کے صرف 28% لوگ ہیں جو کہ گیس جو ہماری پائپ گیس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ایل پی جی سلنڈر استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سب لوگ شہروں میں ہیں، ان کی آواز زیادہ ہے، تو ہمیں اس گیس کے اوپر تو بہت توجہ رہتی ہے، لیکن ایل پی جی گیس جو عام آدمی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے اس ضرورت کے اوپر زور دیا ہے کہ اس سلنڈر کی قیمت کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، اور اب یہ دونوں منسٹرز جو ہیں یہ ملاقات کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے جو انتخابی اصلاحات کی بات کر رہی ہے۔ کبھی کسی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے اوپر زور نہیں دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہے جو ہم انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ ایک فنڈامنٹل
ڈبیٹ ہے، ایک بنیادی ڈبیٹ ہے۔ ملک میں جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ کے انتخابات جو ہیں وہ فری فیئر نہیں ہوں، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی۔ اور ہم پوری اسٹرائیو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ آئیں، بیٹھیں اور ہم انتخابی اصلاحات پہ بات آگے بڑھائیں۔ لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ چاہے شیطان سے بھی اگر اتحاد کرنا پڑے گا وہ کر لیں گے، اور ہر صورت میں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ اور ابھی تک شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے اور باقی جو اپوزیشن ہے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ نہ ہی انہوں نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قانون کو پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ بحث بنا لی، اور اسی طرح سے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو بھی پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا محاذ جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کر لیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ جب تک انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس وقت تک جمہوریت کو یہ کہنا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، یہ کہنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، اپوزیشن کی تجاویز ہیں وہ سامنے لے آئے، ہم اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی کابینہ کو آج بتایا گیا ہے کہ 16,272 لوگ جو پاکستان کے باہر چھوٹے جرائم میں قید تھے ان کو اب تک پاکستان میں واپس ہم لا چکے ہیں۔ اور یہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں، یہ جو لیبر کا ہمارا طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، کبھی اس کو کسی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی کہ عمران خان کی حکومت دے رہی ہے۔ اور یہ غریب ترین لوگ تھے جو جیلوں میں قید تھے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے دیت دینے کے تو وہ اس لیے قید تھا، اور چھوٹے جرائم میں تھے۔ تقریباً 16,272 لوگ جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ پاکستان واپس لائے جا چکے ہیں۔ کیبنٹ کو ایک بہت ہی ہمارا جو لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، پاک چائنا، یہ پاکستان اور رشیا کا جو پائپ لائن ہے، اس جو $3 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، روس اور پاکستان کے درمیان ایک نئی جہت کھل جائے گی، ایک نیا اقتصادی اس میں ایک سمجھیے کہ کھل جائے گا، ایک پورا نیا راستہ کھل جائے گا روس میں اور پاکستان میں اس پائپ لائن کے ضمن میں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے جو اس دن پوٹن صاحب سے بات کی ہے اس میں ان کو دعوت بھی دی ہے پاکستان آنے کی، اور اب اس میں جو پاکستان اور روس کے درمیان جو اب وزارت خارجہ ہے ان کی سطح کے اوپر اب بات آگے بڑھے گی، اور انرجی منسٹری کی سطح پہ بات آگے بڑھے گی کہ یہ دورہ جو ہے اس کو حتمی طور کے اوپر کیسے اس کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ریڈ لسٹ ہے اس وقت یو کے کی، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بات کی پرائم منسٹر جانسن صاحب سے، اور یو کے کی جو حکومت ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیسٹنگ کا میکنزم ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب اس ہفتے جو ڈاکٹر فیصل ہیں اور جو چیف میڈیکل سائنٹسٹ ہیں برطانیہ کے، ان کے درمیان اس کے اوپر ایک طویل نشست ہوگی، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو برطانیہ اس ریڈ لسٹ سے جو ہے وہ نکالا جا سکے تاکہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ بھی ایک بہت سارے پاکستانیوں کے، چونکہ ایک امپورٹنس کا معاملہ ہے، بہت پاکستانی فیملیز یہاں پہ ہیں اور وہاں رہتے ہیں، سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جانب بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم جو لیبر ہے جو وہ NCOC کے کل پیش کیا جائے گا، ہم چاہتے ہیں کہ جو لیبر کو ویکسین، اضافی ویکسین چاہیے، وہ اس کو مفت کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت تقریباً اس کی $1,270 قیمت رکھی گئی ہے جو بوسٹر شاٹ ہے، سو اس کو بھی جو ہے وہ کم ضرورت ہے کہ اس کو ہم لیبر کلاس کے لیے مفت کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ویکسین کی جو اس وقت لگانے کی شرح ہے، کل تقریباً 14 لاکھ لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگائی گئی ایک دن میں، تو اب ہم اس کو 17 سال کی عمر تک کے بچوں کو بھی، ایک سال پہلے 18 سال اور اس سے زیادہ تھا، اب 17 سال اور اس سے زیادہ ہے، اس کو آہستہ آہستہ
نیچے لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلدی پاکستان نے ویکسین میں بھی این سی او سی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اسد عمر صاحب، ڈاکٹر فیصل، باقی جو جنرل گرایا، یہ تمام لوگوں نے بڑا زبردست اس میں کام کیا ہے۔ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس سے ایک پاکستان کو عزت ملی ہے دنیا میں کہ کتنے ہم نے کس قدر زبردست طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت کے قیام کے ابتدائی ایام میں E11 سیکٹر میں چند گاؤں آباد تھے جن میں بڑی دیہی آبادی گولڑا میں واقع تھی، اس لیے 5/16/1968 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ CDA اس سیکٹر میں زمین ایکوائر نہ کرے۔ اس وقت کی کابینہ نے یعنی 1968 کی کابینہ نے 27/6/1968 کو اس فیصلے کی توثیق کی، لیکن بعد ازاں کچھ علاقوں کو CDA کی جانب سے اپنے دائرہ کار میں لایا گیا، تاہم E11 کے بیشتر حصے جو ہیں ان کو CDA کے دائرہ کار میں نہیں لایا گیا۔ اس وجہ سے گولڑا ریونیو اسٹیٹ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بغیر کسی منصوبہ بندی کے آبادیاں قائم ہیں۔ بعض مقامات پر پرائیویٹ طور پر کسی قواعد و ضوابط کثیر المنزلہ عمارات تعمیر کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بہت جو سوک پرابلمز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ کابینہ نے 1968 میں کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو واپس لینے کی منظوری دیتے ہوئے CDA کو اختیار دیا ہے کہ E11 سیکٹر میں CDA کے قواعد کی عمل درآمدی کو یقینی بنایا جائے۔ اب اس میں ہائیڈرولوجیکل سروے کرایا جائے گا اور CDA اس کے اوپر آگے بڑھے گی۔ تجارتی شعبے کے فروغ، خصوصاً بیرونی دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو مزید فروغ دینے اور بین الاقوامی تجارت کے دوران کسی بھی تنازع کو احسن طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک کے تحت ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو اب CLC کو بھیجا جائے گا اور وہ اس کے اوپر مزید آگے کارروائی کرے گی۔ یہ قرضوں کی جو معاملہ تھا اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے، آج تمام اخباروں نے لکھا کہ پاکستان میں قرضہ جو ہے وہ بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ شوکت ترین صاحب نے کابینہ کو بتایا ہے کہ حکومت کے پہلے سال 7.7 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا، دوسرے سال 3.7 ٹریلین روپے کا، جبکہ تیسرے سال 1.7 ٹریلین روپے کا اضافہ جو ہے وہ ہوا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے بعض قرضے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ملکی ذخائر میں یعنی جو فارن ریزرو ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ ڈیٹ ٹو GDP تناسب میں کمی کا رجحان حوصلہ افزا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال تقریباً 4700 روپے ٹیکس کی مد میں جمع کیے گئے، جو ریکارڈ تھا۔ گزشتہ سال کے پہلے 2 مہینوں میں 508 ارب روپے اکٹھے ہوئے، لیکن اس سال کے پہلے 2 مہینوں میں 840 ارب روپے اکٹھے کیے جا چکے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 50% سے زائد ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اگست کے مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 64% زیادہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ یہ پہلے 2 مہینے ہمیشہ ٹیکس کلیکشن سلو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جس طریقے سے ہماری ٹیکس کلیکشن جا رہی ہے وہ ریکارڈ ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ ریکارڈ جو ہے وہ اس بار حاصل جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ جو کابینہ کمیٹی کے 25 اگست 2021 کے اجلاس کے فیصلوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ ایک تو اس میں سیریا کو ہم ہیومینٹیرین ایڈ جو ہے وہ اس میں اپروو کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈرونز کچھ چائنا نے بھیجے تھے لوکسٹ کے، ان کے اوپر ڈیوٹی ہے وہ معاف کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اسٹریٹجک ریزرو کے لیے چینی کی درآمد اور گندم کے دوسرے انٹرنیشنل ٹینڈر کے حوالے سے یہ جو فیصلے کیے تھے اکنامک کمیٹی نے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ چینی کا اور جو گندم کا اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے۔ محمد امین صاحب کو CEO لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یعنی لیسکو تعینات کیا گیا ہے۔ امجد علی امان مینیجنگ ڈائریکٹر سیڈک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، وہ استعفیٰ قبول کیا گیا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے CPEC کے 12 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ گوادر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے نئے آپشنز جو ہیں وہ لائے گئے ہیں، اور اس لیے گوادر کی جو اپ لفٹ ہے، اسٹریٹجی ہے، جو مارکیٹنگ ہے، اس کے حوالے سے یہ فیصلے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔
کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 20 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ پاکستان سٹیم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے ہیڈ آف ٹرمز، یہ میں نے آپ کو بتایا رشیا کا جو $3 بلین کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح سے 25 کلو واٹ تک کے نیٹ میٹرنگ سسٹم کی جنریشن لائسنس اور لکی الیکٹرک پاور کمپنی سے متعلق کا معاملات پر غور کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جون 2021 کے گردشی قرضوں کے اوپر بھی بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے یہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو 450 ارب روپیہ جو تھا وہ ہر سال اضافہ ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ میں، یہ اب کم ہو کے 150 ارب کے اوپر رہ گیا، ابھی بھی زیرو نہیں ہوا۔ ہماری انشاءاللہ پورا ٹارگٹ ہے کہ 2023 تک ہم اس کو سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں اضافے کو زیرو پہ لے آئے، لیکن فی الحال اس کو 450 ارب روپے سے ہم تقریباً 150 ارب روپے کے اوپر لے آئے ہیں، جو یقینی طور کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چیئرپرسن نیشنل ٹیرف کمیشن کی مدت ملازمت میں توسیع دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اسد عمر صاحب نے منسٹر پلاننگ نے انوویٹیو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر فنانسنگ پر بریفنگ دی ہے۔ اس کا مقصد ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے لیے مالی وسائل کو بنانے کے، یہ جو ماڈرن جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں ان کو کیسے ہم نے اس میں یہ ایک علیحدہ تقریباً 618 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ہیں جو کہ ہم اس پروجیکٹ کے تحت لے کے آ رہے ہیں۔ یہ پی ایس ڈی پی کے علاوہ جو ہے وہ پروجیکٹ ہیں، اور ان میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو بالکل ابھی اسی ہفتے ایوارڈ کیا جا رہا ہے وہ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے ہے، اور یہی جو کھاریاں موٹر وے کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اسلام آباد موٹر وے پر لے کے آئیں گے، تو یہ ایک پیرلل نارتھ پنجاب کی جو بڑی موٹر وے ہے وہ ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے یہ 27 ارب روپے کی ہے، اور وہ جو موٹر وے ہے اس کے لیے تقریباً جو ہے وہ 100 ارب 80 سے 90 ارب روپیہ کے قریب جو ہے وہ ہوگا، تو یہ تقریباً ایک سمجھیے کہ 150 سے 150 ارب روپے کے قریب 125-30 ارب روپے کے قریب کا نارتھ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا جو کہ اسلام آباد کو جوڑ دے گا سیالکوٹ موٹر وے سے، اور سیالکوٹ موٹر وے پھر آگے لاہور سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک پیرلل موٹر وے سٹرکچر جو ہے وہ پورا انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے کیبنٹ کمیٹی برائے قانون سازی کے 25 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس میں جو کچھ اور لاز بھی ہیں، لیکن جو عام کئی لوگوں کو جو دلچسپی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اب جو پروہیبٹڈ لائسنس کا جو اختیار تھا جو پہلے وفاقی کابینہ کے پاس تھا وہ دے دیا گیا ہے انٹیریئر منسٹری کو، تو اب جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ 2 پروہیبٹڈ لائسنس جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے، اور اس کے ظاہر آگے رول ہیں وہ، لیکن اختیار جو ہے وہ اب جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے اوپر 2 اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج ہوئی ہیں، ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیل مل کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ جاری ہو چکی ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ اپنے آج اشتہار کے بعد پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے پہلے اس ہفتے جو دوسری بڑی کامیابی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ملی ہے وہ سروسز ہوٹل جو لاہور ہے اس کی ایک کامیاب پرائیویٹائزیشن ہے جو کہ اب ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ادارہ جاتی اصلاحات میں پیش رفت کی رپورٹ کابینہ کو دی گئی ہے، میں اس کی تفصیل ایک سیپریٹ پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھوں گا، لیکن یہاں پہ صرف ایک بتا دوں کہ 2013 میں جب نون لیگ نے اقتدار سنبھالا تھا تو یہ جو ساری ایس او ایز ہیں جو ریاست کے اون جو انٹرپرائزز ہیں یہ 206 ارب روپے کے منافع میں تھیں، اور 2018 میں جب نون لیگ کا دور ختم ہوا تو 206 ارب روپے کا منافع 286 ارب روپے کے نقصان میں بدل چکا تھا، اور جو اس حساب سے 486 ارب روپے کا نون لیگ جو تھی وہ خسارہ الحمدللہ کر کے گئی ماشاءاللہ۔ ایسی طرح تو نہیں شادیاں پھر اتنے مہنگے ہوٹلوں میں ہوتی، نقصان تو ہوں گے، ملک کے نقصان ہوں گے تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا، لیکن بہرحال موجودہ حکومت کے محض پہلے سال جو ہے اس ٹرینڈ کو ریورس کیا گیا ہے، اور اب اس کی جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک قابو میں ہے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مکمل، چونکہ ایک تفصیلی پریس کانفرنس ہے وہ پھر اس میں جاری کروں گا کہ کس طرح سے ہم نے پی آئی اے کو
جو ہے وہ بہتر کیا ہے، ہم نے پی ٹی وی کو بہتر کیا ہے، ہم نے جو ریڈیو ہے اس کو بہتر کیا ہے، اس کے بعد ہم نے جو اسٹیل مل ہے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، ریلوے کا پورا پلان جو ہے وہ دیا ہے. اسی طرح سے جو کے پی ٹی ہے اس نے جو ہے 1947 سے 218 تک، یہ علی زہری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 1947 سے 2018 تک 67 ارب روپے کراچی پورٹ نے کمائے تھے. لیکن 3 سالوں میں جو 2018 سے لے کے 2021 تک کراچی پورٹ نے 43 ارب روپے کما لیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے یہ ہوا ہے. تو یہ تھی جی آج کی کابینہ کی تفصیل. کل آپ نے بات کی ہے شہباز شریف کے حوالے سے بھی کہ وہ اتنی لمبی کمپین کے کچھ کیسز ہیں جس میں جلد وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آج ایک حکومت بدل گئی ہے تو اگلے دن پوری ہر چیز جو ہے وہاں پہ بدل جائے گی. یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس میں انتظار کرنا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ جو نئی اتھارٹیز ہیں اس وقت افغانستان میں، انہوں نے بڑی واضح بیان دیا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ہمارا خیال یہی ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہندوستان کی ایک شرارت تھی یا جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، جو فنڈنگ دی جا رہی تھی، اس میں کمی آئیں گی اور اس سے یہ جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ بہتر ہوگا. اور دوسرا دیکھیے پاکستان کے اندر تو معاملات ہم نے خود کنٹرول کرنے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر معاملات کو دیکھنا، اور ہم بالکل انشاءاللہ کمزور نہیں ہیں. اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ باہر سے فنڈنگز کر کے اور چیزوں لے کے ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اور لیکن ہم نے بھی ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے اور ہم نے ان کو شکست دی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اگر وہ کوئی بھی امتحان یا چیلنج آئے گا اس سے نبرد آزما ہوں گی. جہاں تک نواز شریف صاحب کے کیسز کا تعلق ہے، اس میں آپ میری بات بالکل نہ سنیں، آپ خود جائیں اور ان ایویڈنس کا وہ ایویڈنس دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمات میں موجود ہے. اور اگر آج شہباز شریف صاحب باہر ہیں تو صرف اس وجہ سے باہر ہیں کہ عدالت ان کا کیس ڈے ٹو ڈے نہیں سن رہی. اگر آج عدالت ان کا کیس ڈے ٹو ڈے سنیں گی تو شہباز شریف صاحب تو جیل ہوں گے اور باقی لوگ بھی یہ سارے جیلوں میں ہوں گے، کیونکہ اس میں کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں. ساری ایویڈنس تو جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کہاں سے پیسے آئے، کدھر گئے، ان لوگوں سے ٹیٹیاں ہوئیں جو کبھی زندگی میں ملک سے باہر نہیں گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو میری یا کسی اور کی اسٹیٹمنٹس کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. آپ جائیں اور خود جا کے ایویڈنس انالائز کریں اور اپنا انالیسز دیں. آپ یہ بتائیں کہ کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ پارلیمنٹ کی جو دفاع کشمیر اور سینٹ قومی اسمبلی کی جو دفاعی کمیٹی ہے ان کے ارکان کوئی 25 سے زیادہ ارکان تھے، انہوں نے جے ایس کیو کا دورہ کیا، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور ساری عسکری قیادت نے ان کو بھیجی. ان میں سے بیشتر ارکان سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے اب ضروری ہو گیا ہے، اس بریفنگ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو افغانستان کی صورتحال پر. تو کیا حکومت جائزہ لے گی اس بریفنگ کے بعد جو جے ایس کیو میں ہوئی ارکان پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کا؟ اور ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ میڈیا سینٹر کو آپ شفٹ کر لیں، ہمیں اب یہاں آتے ہوئے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شکریہ. جی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اپنے وقت پہ ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب کہ کنٹرول بھی سنبھال لیا، وہ ایئرپورٹ بھی خالی ہو گیا، ہماری قونصلیٹ بھی کام کر رہی ہے، ہمارا سفارتخانہ بھی کابل میں کام کر رہا ہے، تو باقاعدہ آفیشلی پاکستان کب ریکگنائز کرے گا؟ کیا روڈ میپ ہے اس حوالے سے افغانستان کی گورنمنٹ کو؟ نہیں، ہم اس کے اوپر واضح کر چکے ہیں، پاکستان کی پالیسی واضح ہے. ہم اس میں کوئی تنہا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم انکلوزیو فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں 2 بڑے ٹریکس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہو رہے ہیں. ایک ٹریک اس وقت ٹریکا پلس ہے جو دوحہ میں ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان، روس، امریکہ اور چین شامل ہیں. اور دوسرا ابھی شاہ محمود قریشی صاحب واپس تشریف لائے ہیں جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ
ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور چین کے ساتھ ایک ہماری بڑی کلوز کولیبریشن جا رہی ہے. تو ہم اس سلسلے میں تنہا فیصلے کے بجائے ہم علاقائی اور عالمی طور کے اوپر ایک مشترکہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے سیالکوٹ کھاڑیاں موٹر وے کی بات کی ہے، یہ کب شروع ہو رہا ہے؟ ابھی تو منظوری ہوئی ہے، کیا آپ کے یہ جو 2 سالہ باقی ٹینیور ہے اس میں آپ اس کو چلانے کے قابل ہوں گے؟ دوسرا، جو مہمان آئے تھے مذاکراتی ٹیم جو افغانستان کے حوالے سے، کیا وہ بھی ادھر ہی ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی ہے اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بریف کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ کھاریاں تک کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اسی ہفتے وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کر رہے ہیں. سو یہ انشاءاللہ 1 سال کا تقریباً پروجیکٹ ہے، یہ مکمل ہو جائے گا اسی 1 سال میں. اور اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے جو کھاریاں سے اسلام آباد ہے، وہ فیز جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 مہینوں میں وہ لانچ ہوگا. تو یہ دونوں پروجیکٹس انشاءاللہ اسی 2 سالوں میں ہی ہمیں امید ہے کہ وہ مکمل ہو جائے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ جو ہمارے مہمان آئے تھے وہ سارے نان طالبان گروپ کے لوگ تھے، ان سے ہماری بڑی اچھی یہاں پہ بات چیت رہی. وزیر خارجہ ان سے ملاقات کی، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے جو ہے وہ باقی ہمارے سیکورٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ان کی بڑی اچھی ملاقات ہوئی. اور اب جو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو تفصیلی عرض کیا کہ یہ جو دونوں ٹریکس ہیں جس میں ایک ریجنل ٹریک ہے اور ایک عالمی ٹریک ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ انگیج ہیں اور انشاءاللہ یہ انگیجمنٹ کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. جی سنا سر، وہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے، آپ کی وزارت نے بھی آج سے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کوئی کنسیڈر کر رہی ہے لا منسٹری کے ساتھ مل کر کے اس کو ریویو پٹیشن میں کوئی جائے گی یا اس کو چیلنج کرے گی؟ یہ جو لوگوں کی بھرتی والا، جی آج APP سے بھی نکال دیا ہے وہ. دیکھیں جی، جو بھی دیکھیں سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کے تحت ہم باؤنڈ ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کے، اور انفارچونیٹلی ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہی ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ بڑی ایک پیپلز پارٹی کا یہ سب سے بڑا المیہ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو یہ سوچا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر وہ حکومتوں میں اور اداروں میں نوکریاں دے دیں. اس کا دیکھیں نقصان کس کو ہوگا؟ میرے لیے تو بڑا آسان ہے کہ میں آپ بھی سارے لوگوں کو اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دوں اپنے اداروں میں، اور اگلی دفعہ میں الیکٹیبل ہو جاؤں گا. میں 1000 آدمی اپنے حلقے سے بھرتی کر لوں گا، میں الیکٹیبل ہو جاؤں گا، لیکن 1000 کے لیے مجھے پھر باقی 5-6 ہزار MNAs کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارے تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ادارے بیٹھ جائیں گے، اور ہم نے دیکھا یہی کیا پیپلز پارٹی نے. اور پھر وہ کہتے بات ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو روزگار دیا جیسے اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں. پیسے جو ہیں وہ ٹیکس پیئر کے ہیں، ورکرز ان کے ہیں، اور احسان بھی الٹا دنیا پہ کر رہے ہیں. تو یہ تو جو میکنزم ہے پیپلز پارٹی کا، یہ تو تباہ کن ہے. حکومتوں کو یہ میکنزم کریٹ کرنا ہوتا ہے، ایک ایسی معاشی صورتحال بنانی ہوتی ہے جس میں عوام جو ہیں وہ بزنسز کر سکیں، اس میں نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ حکومتیں جو ہیں اپنے سارے ورکرز کو بھرتی کرنے شروع کر دیں. سو اس لیے یہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے اوپر ظاہر ہے عمل درآمد کے ہم پابند. جی نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. جی فیضان سلیمی نیوز 1 سے. فرض چودھری صاحب، آپ نے بتایا کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن جمع کی گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ جو عوام کا مہنگائی ہے، اور ابھی ایک خبر آئی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کی سمجھ بھی بھجوا دی گئی ہے اوپر کی جانب سے. تو یہ بتائیں کہ کابینہ میں کچھ عوامی مسائل کو کم کرنے پہ بھی کوئی غور ہوا، اور کیا گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی جا رہی ہے یا کہ عوام پر یہ گیس پر پھینکا جا رہا ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو یہ بات بتائی ہے، آپ ان 27% خوش قسمت لوگوں میں ہیں جو پائپڈ گیس استعمال کرتے ہیں، ورنہ جو ہمارے باقی 67% لوگ ہیں جن کی آپ بات نہیں کر رہے، وہ بیچارے LPG اور لکڑیاں جلاتے ہیں. تو حکومت میں جو کام ہے کیبنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری آبادی کے مطابق کے اوپر سوچے. یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ شور مچا سکتے ہیں تو ان کی زیادہ بات ہو جائے، اور جو لوگ پہنچ نہیں سکتے ان کی بات نہ ہو. اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ LPG سلنڈر کی قیمتوں کو کم کرنے کے اوپر جو حماد اظہر ہیں اور شوکت ترین ہیں وہ کام کریں، اور یہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کو جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے. جی شاکر.
मिनिस्टर साहब, कल शहबाज शरीफ ने वज़ार कायद से गुफ्तगू की, उन्होंने एक हल दिया कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एक नेशनल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि तमाम तबकात की नुमाइंदा गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उस पर आप कोई तबसरा करें? देखिए, पाकिस्तान के मसाइल का हल जमहूरियत है। पाकिस्तान के मसाइल का हल यह है कि वो अक्सरियत के फ़ैसले को तस्लीम करे। पाकिस्तान के मसाइल का हल यह है कि कानून के ऊपर अमल दरामद हो, और उस कानून पर अगर अमल दरामद हुआ तो शहबाज शरीफ साहब मज़ार कायद की में नहीं अडयाला में होंगे। तो इसलिए वो ये क्यों नहीं कहते कि कानून पर अमल दरामद और कानून के ऊपर जो है वो चलना चाहिए। पाकिस्तान में जो हर जगह के ऊपर वो 24 घंटे ये सोचते हैं कि मेरा क्या किरदार होगा हुकूमत में, मैं किस तरह शामिल हो सकता हूँ। सो इस वक्त एक बहुत सारे हमारे जो कुछ जो साहिबान हैं जो उनके साथ इतना अरसा काम करते रहे हैं मीडिया में इधर उधर भी, उनका भी दिल यही है कि किस तरीके से इनको धक्का दे के हम हुकूमत में कैसे शामिल कराएं। सो फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को मरियम बीबी ही शामिल नहीं कर रहे हैं नून लीग में, तो हुकूमत में उनका शामिल होना तो बड़ी दूर की। जी उमर, अच्छा सर, एक तो शहबाज शरीफ साहब शफात की सियासत की भी बात कर रहे थे, पता नहीं वो शफात किससे मांग रहे थे। सर, पीडीएम एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख कर रही है और उन्होंने अनाउंस भी किया, मौलाना फजलुर रहमान उन लोगों ने कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो ये बता दें सर, गवर्नमेंट इस हवाले से पहले से कोई प्लान करेगी उनके हवाले से, नंबर एक। और दूसरा सर, पीआईए को जिस तरह शेंजन कंट्रीज ने ब्लॉक किया, उनको हमारी कितनी बदनामी हुई, हमारा बिजनेस खराब हुआ, अब वही पीआईए उनको वहाँ पर पहुँचा रही है और वो हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो क्या सर गवर्नमेंट आप इसी लेवल पर शेंजन कंट्रीज के साथ पीआईए की दोबारा वहाँ पर बहाली और रूट्स को दोबारा लेने के हवाले से कोई एग्रीमेंट करने जा रही है? बस अब क्या कहें, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। अभी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया से पीआईए की जो खिदमात हैं उसकी जो है वो तारीफ़ और तौसीफ़ की गई है, और यकीनी तौर के ऊपर उन ताकतों को जिन्होंने पहले जो है इसको ज़रा पीआईए के बारे में एक मुआंदाना रवैया अख्तियार किया था, उनको सोचना चाहिए कि इसके बाद उनको अपने रवैये पे कुछ तो शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह शहबाज शरीफ फजलुर रहमान अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाज़रीन, काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिन रिकॉर्ड 14 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। उन्होंने कहा कि दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का सूरज तुलू होगा, अफगान अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से मजीद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी अफगान अवाम का हक है। दीगर बातें करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने डॉक्टर इशरत हुसैन की काविशों पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। आपको बताएं कि काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी अफगान अवाम का हक है, अफगान अवाम की हर मुमकिन मुआवनत के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और इनखला के अंदर पूरी दुनिया पाकिस्तान की काविशों की मोतरफ़ है। दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का सूरज जल्द तुलू हो। ये कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का। काबीना इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफ कर रहे थे। इस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिन रिकॉर्ड 14 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा है और पाकिस्तान 5 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।